بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حافظ ابو سعد سمانی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیے 3 دن گزر چکے تھے کہ ایک اعرابی ہمارے پاس آیا۔ اس نے اپنے آپ کو مزار انور پر گرا دیا اور قبر انور سے مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈال کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اور ہم نے سنا، اور جو ہم نے آپ سے حفظ کیا وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا، اور آپ پر جو آیت نازل ہوئی ان میں یہ آیت کریمہ بھی تھیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ توابا رحیم۔ اور اگر اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ چنانچہ میں نے بھی اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے لیے استغفار فرمائیں۔ تو قبر انور سے ندا آئی، اِنَّهُ قَدْ غَفَرَ لَكَ، بے شک میں تیری مغفرت فرما دی گئی ہے۔ محمد بن حرب باہلی سے مروی ہے کہ میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اعرابی تیزی سے اونٹ دوڑاتے ہوئے حاضر ہوا، اونٹ بٹھایا اور اس کا پاؤں باندھا، پھر قبر انور پر حاضر ہوا، بہت پیارے انداز میں سلام پیش کیا اور دلکش انداز میں دعا مانگی، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ساتھ مخصوص فرمایا، آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی جس میں آپ کے لیے اولین و آخرین کے علوم جمع فرما دیے، اور اسی کتاب میں یہ بھی فرمایا اور اس کا فرمان برحق ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ الْآیَةُ، میں بھی آپ کی بارگاہ میں پناہ حاصل کرنے آیا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کے کریم و رحیم رب قدوس کی جناب میں تو صل و شفاعت حاصل کرتا ہوں، اور جس قبول توبہ اور مہربانی کا اس نے وعدہ دیا ہے اس کا سوال کرتا ہوں۔ پھر مزار پر انوار کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا، یا خیر من دفنت بالقاع عظمہ فطاب من طیبہ وَلَكُمْ أَنْتَ النَّبِيُّ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ عِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا مَا زَلَّتِ الْقَدَمُ نَفْسِ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعِفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ۔ ترجمہ، وہ ذات والا صفات جو ان لوگوں سے بہتر و برتر ہے جن کے اعضاء بدن کو میدانی علاقہ میں دفن کیا گیا، اور ان اعضاء و اجزاء بدن سے میدانی علاقے اور پہاڑ و ٹیلہ پاکیزہ و خوشبودار ہو گئے۔ آپ ہی وہ نبی ہیں جن کی شفاعت کی امید جہنم کی پشت پر رکھے ہوئے پل صراط سے قدموں کی لغزش کے وقت کی جاتی ہے۔ میری جان فدا ہو اس قبر انور پر جس میں آپ نے سکونت اختیار فرمائی ہے، وہی قبر عفت و پاکدامنی کا گہوارہ ہے، اور وہی قبر جود و کرم پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور مجھے اس امر میں قطعاً کوئی شک و شبہ نہ رہا کہ وہ مغفرت و بخشش کے ساتھ رخصت ہوا، اور اس سے زیادہ حسین و بلیغ سلام اور طریقہ ادب و التجا میرے سننے میں نہیں آیا۔ محمد بن عبداللہ العتبی نے اس خبر و حکایت کو روایت کیا ہے اور اس میں اس قدر صافہ نقل کیا کہ مجھے اس دوران اونگ آ گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اے عتبہ، اس اعرابی کے پاس پہنچ اور اس کو یہ بشارت دے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مغفرت و
بخشش فرما دی ہے۔ حافظ ابو محمد عبدالعظیم بن عبدالقوی منظری نے فرمایا کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ فقیہ ابو الحسین بن عبداللہ بن رواحہ الحموی نے نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا اور اس کا صلہ بارگاہ نبوت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ طلب کیا کہ انہیں راہ خدا میں شہادت نصیب ہو، چنانچہ ان کی تمنا بڑھ آئی اور شہادت نصیب ہو گئی۔ حافظ ابو القاسم بن عساکر فرماتے ہیں کہ وہ مرج عقا میں بروز بدھ شعبان 575 عیسوی میں شہید ہوئے۔ امام ابو بکر بن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ، امام بخاری و امام مسلم رضی اللہ عنہم کا استاذ محترم، اپنی کتاب مصنف، اور امام بہقی رضی اللہ عنہ اپنی تصنیف دلائل میں سند صحیح کے ساتھ حضرت مالک الدرار رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں قحط پڑا۔ ایک شخص یعنی حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک پر آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کیجیے کیونکہ وہ ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ آپ کی اس عرض کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ عمر کے پاس جا کر اسے ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ لوگوں کو خبر دے دے کہ عنقریب انہیں سیراب کیا جائے گا۔